بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ پوری قوم سراپا حیرت ہے کہ آخر کیا ہوا تھا کہ جس کی وجہ سے عمران خان صاحب نے پاک فوج کے خلاف ایک ایسا حملہ کر دیا اور فوج میں پھوٹ ڈالنے کی اور تقسیم کرنے کی ایک ایسی ناپاک سازش کر دی کہ جس کی ملک کے کسی سیاسی لیڈر تو کیا کسی دشمن سے بھی توقع نہیں کی جا سکتی۔ لیکن عمران خان صاحب جذباتی نہیں ہے، بلکہ سرے سے ان کا دل ہی نہیں ہے۔ وہ ہمیشہ دماغ سے سوچتے ہیں اور ایمبیشنز ان کے سر پہ سوار ہوتے ہیں۔ یہ جو کچھ انہوں نے کیا ہے اس کا ایک پس منظر ہے، اور عنقریب اس پورے پس منظر سے میں آپ کو تفصیل کے ساتھ آگاہ کروں گا کہ کس طرح صدر عارف علوی کے ذریعے عمران خان صاحب نیوٹرلز کے اعلیٰ حکام سے ملے اور وہاں پہ منت ترلا کیا اور ان کو اپنے موقف پہ ہم نوا بنانے کی کوشش کی، لیکن جب وہاں سے مایوسی ہوئی اور ان کو یہ پیغام ملا کہ ملک کی سیکیورٹی کا تقاضا یہ ہے اور سیلابوں کا تقاضا یہ ہے کہ اس وقت سیاسی نظام کو ڈسٹرب نہ کیا جائے، تو اس کے بعد عمران خان صاحب ایک بار پھر فوج کو اور اس کے اداروں کو بلیک میل کرنے پہ اتر آئے، اور اس تسلسل میں انہوں نے جان بوجھ کر جس طرح شہباز گل سے پہلے بیان دلوایا تھا تو اسی طرح یہ بھی جان بوجھ کے انہوں نے بیان دے دیا ہے، اور اسی لیے عارف علوی نے اپنے آپ کو اس سے لاتعلق کر لیا، کیونکہ منت ترلے کی ساری کوششیں عارف علوی کے ذریعے ہوئی تھی، اور چونکہ انہوں نے ان کو بھی ایمبیرس کیا اس لیے عارف علوی نے اپنے آپ کو اس معاملے سے دور کر لیا۔ لیکن عمران خان صاحب کو شاید اندازہ نہیں ہے کہ اس بیان کے ذریعے انہوں نے ملک کو، قوم کو، سیلاب زدگان کو اور پاک فوج کو کتنا بڑا نقصان پہنچایا ہے۔ آپ پہلے موضوع کی طرف آتے ہیں کہ حالیہ جو سیلاب ہے وہ آفت نہیں بلکہ ام الآفات یا آفتوں کی ماں ہے۔ تباہال معیشت کے ساتھ پاکستان کو اب سیلاب کی صورت میں جس تباہی کا سامنا ہے اس سے نمٹنا ریاست کے لیے اگر ناممکن نہیں تو مشکل ضرور ہے۔ دوست ممالک نے جو مدد دی ہے وہ اونٹ کے منہ میں زیرے کے مترادف ہے۔ اس سے نمٹنے کے لیے ہمیں عالمی برادری کو پوری قوت کے ساتھ متوجہ کرنا ہوگا۔ اس لیے ہمیں عالمی اداروں سے قرضوں کی معافی کی درخواست سمیت کئی دیگر مطالبات بھی کرنے ہوں گے اور انہیں قائل کرنا بھی ہوگا۔ یہ سب کام تبھی ممکن ہے کہ ہماری سیاست اور صحافت کا محور اور مرکز سیلاب اور اس کے متاثرین بن جائے۔ ان حالات میں اگر کوئی فرد سیاست یا صحافت کا رخ کسی اور ایشو کی طرف موڑتا ہے تو وہ سیلاب متاثرین کے ساتھ ظلم اور پاکستان کے ساتھ زیادتی کا مرتکب ہوتا ہے، کیونکہ ہماری سیاست اور صحافت میں دیگر ایشوز پر بحث کو دیکھ کر باہر کی دنیا کو یہ تاثر ملتا ہے کہ شاید پاکستان کو کسی بڑی اور غیر معمولی آفت کا سامنا نہیں ہے، کیونکہ اس قوم کے رہنما اور میڈیا تو خود دیگر ایشوز میں لگے ہیں۔ یوں سیاسی جلسے کرنا اپنی جگہ پر، لیکن جب ہر جلسے میں عمران خان افواج پاکستان سے متعلق کچھ خرافات کا اظہار کر لیتے ہیں تو نہ صرف سیاست اور صحافت سیلاب کو چھوڑ کر اس کے گرد گھومنے لگ جاتے ہیں بلکہ دنیا بھی سیلاب کی آفت کو ہلکا لینے لگتی ہے۔ یہ ملک کے ساتھ بدترین زیادتی اور سیلاب متاثرین کے ساتھ ظلم عظیم ہے جس کا عمران خان تسلسل کے ساتھ مرتکب ہو رہے ہیں۔ اس وقت آدھا پاکستان پانی میں ڈوبا ہوا یا پھر سیلاب سے متاثر ہے۔ دہشت گردی کے خلاف جنگ کے علاوہ پاکستانی فوج سیلاب متاثرین کے ریسکیو اور بحالی کے کاموں میں بھی مصروف ہے۔ اس آفت کے آغاز میں صدرن کمانڈ کے کمانڈر جنرل سرفراز شہید کئی دیگر افسران کے ساتھ سیلاب زدگان کی امدادی سرگرمیوں میں جام شہادت نوش کر گئے۔ اپنے اس عظیم کمانڈر اور ان کے ساتھیوں کی شہادت کو جس طرح عمران نیازی اور ان کے سوشل میڈیا کے لوگوں نے گندے سیاسی پروپیگنڈے کی نظر کرنے کی کوشش کی، اس کی وجہ سے سپاہی سے لے کر جنرل تک سب فوجیوں کے دل دکھے تھے، اور اب جب وہ ہر روز فوج سے متعلق کوئی نہ کوئی تنازع کھڑا کرتا ہے تو جنگ یا سیلاب زدگان کی مدد میں مصروف ان سپاہیوں اور افسران کی زخموں پر نمک پاشی ہوتی ہے۔ حالانکہ ابھی ان باتوں کی کوئی ضرورت بھی نہیں ہے،
مثلاً آرمی چیف کی تقرری کا معاملہ ابھی 3 ماہ دور ہے، لیکن گزشتہ روز انتخابی جلسے میں عمران خان نے ایسا بیان دیا کہ جس کی وجہ سے فوج کے موجودہ، سابق اور آنے والی قیادت سے متعلق ایک غیر ضروری بحث شروع ہو گئی، جس کے بارے میں چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ جسٹس اطہر من اللہ، وہ جو کہ آزادی اظہار اور انسانی آزادیوں کے علمبردار جج تصور کیے جاتے ہیں، ان کو بھی مجبوراً یہ کہنا پڑا کہ عمران خان کے اس طرح کے بیانات سے فوج کے مورال پر اثر پڑتا ہے۔ دوسری طرف تینوں افواج کی ترجمانی کرنے والے ISPR کو مجبور ہو کر یہ بیان دینا پڑا کہ عمران خان کے بیان کی وجہ سے افواج پاکستان کی صفوں میں غم و غصہ پایا جاتا ہے۔ اب سیلاب زدگان پاکستان اور افواج پاکستان کے ساتھ اس سے بڑھ کر زیادتی اور کیا ہو سکتی ہے جو عمران خان نیازی نے کی، اور وہ شخص کیسے اپنے آپ کو فوجی یا فوج سے محبت کرنے والا کہہ سکتا ہے جو اس سب کچھ کے بعد بھی عمران خان کو لیڈر تسلیم کرے گا۔ عمران خان نے یہ تاثر دیا کہ آرمی چیف بننے کے لیے کوالیفائی کرنے والوں میں کوئی غیر محب وطن بھی ہو سکتا ہے، حالانکہ زرداری ہو، نواز شریف ہو یا شہباز شریف، وہ 3 سٹار جرنیلوں سے باہر کسی کو آرمی چیف نہیں بنا سکتا۔ عمران خان کے اس فقرے سے یہ تاثر نکلتا ہے کہ خدا نخواستہ 3 سٹار جنرلز میں بھی کوئی غیر محب وطن ہو سکتا ہے۔ اب یہ تو ظاہر ہے کہ آنے والے آرمی چیف کے لیے حسب روایت چند نام جو سینئر لوگوں کے ہوں گے موجودہ آرمی چیف بھیجیں گے اور وزیر اعظم ان میں سے کسی ایک کا انتخاب کریں گے۔ یوں عمران خان نے موجودہ نہیں بلکہ آنے والے آرمی چیف کو بھی ابھی سے متنازع بنانا شروع کیا، حالانکہ ہم سب جانتے ہیں کہ تقرر کوئی بھی کرے لیکن تقرری کے بعد وہ صرف اور صرف فوج کا چیف ہوتا ہے۔ آئینی اور اصولی طور پر تو آرمی چیف کا سیاست سے کوئی تعلق نہیں ہونا چاہیے، لیکن اگر عمرانی کلیے کو صحیح مانا جائے تو بھی ان کی اس گفتگو کو خرافات کے سوا کوئی اور نام نہیں دیا جا سکتا۔ مثلا جنرل ضیاء الحق کا تقرر ذوالفقار علی بھٹو نے کیا تھا، اور پھر اسی جنرل ضیاء الحق کے دور میں ان کو پھانسی دی گئی۔ اسی طرح جنرل پرویز مشرف کا تقرر نواز شریف نے کیا تھا، اور اسی جنرل پرویز مشرف نے انہیں اقتدار سے نکال کر ماشاءاللہ لگا دیا۔ جنرل آصف نواز، جنرل وحید کاکڑ، جنرل جہانگیر کرامت، جنرل پرویز مشرف، جنرل اشفاق پرویز کیانی، جنرل راحیل شریف اور جنرل قمر جاوید باجوہ، یہ سب وہ آرمی چیفز ہیں جن کا انتخاب مسلم لیگ نون یا پھر پیپلز پارٹی کے وزراء اعظم نے کیا۔ تو کیا عمرانی کلیے کے مطابق یہ لوگ غیر محب وطن تھے، یا پھر کیا یہ آرمی چیفز وہ کرپشن کی سرپرستی کرنے والے تھے؟ حالانکہ آرمی چیف صرف اپنی فوج کا چیف ہوا کرتا ہے۔ مثلاً جنرل راحیل شریف کا انتخاب نواز شریف نے کیا تھا، لیکن ان کے دور میں ان کی حکومت کے خلاف دھرنے ہوئے، اور اب یہ بات کوئی ڈکی چھپی نہیں رہی کہ اس وقت کی ISI نے عمران خان اور PTI کی سرپرستی کی۔ اسی طرح جنرل قمر جاوید باجوہ کا انتخاب میاں نواز شریف نے کیا تھا، لیکن ان کے دور میں نواز شریف حکومت سے محروم ہوئے، اور عمران نیازی جیسے شخص نہ صرف وزیر اعظم بنے بلکہ تاریخ کے وہ وزیر اعظم رہے جن کی فوج نے سب سے زیادہ مدد بلکہ غیر قانونی حد تک مدد کی۔ اب عمران نیازی نے جو بات کی ہے وہ آئین اور قانون سے متصادم ہے، کیونکہ جو آرمی ایکٹ خود ان کے دور میں پارلیمنٹ نے پاس کیا ہے اس میں صرف وزیر اعظم کے اختیار کا ذکر ہے، جبکہ حب الوطنی یا کرپشن وغیرہ کے معیارات کا عمران خان صاحب کے دور میں بنائے گئے قانون میں کوئی ذکر نہیں، بلکہ افواج پاکستان کے حلف کی روح سے اگر آرمی چیف سیاستدانوں کے کرپشن وغیرہ جیسے ایشوز سے تعلق رکھتا ہے تو پھر یا اس میں دلچسپی لیتا ہے یا کردار ادا کرتا ہے تو وہ اپنے حلف کی خلاف ورزی کے مرتکب ہوتے ہیں۔ آخری
اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ ہر پاکستانی خواہ وہ سول ہو یا فوجی محب وطن ہے، کسی فوجی کی حب الوطنی سے متعلق اس وقت تک جب تک کہ کوئی عدالت ان کو کچھ اور ثابت نہ کر دے، کوئی سوال اس لیے نہیں اٹھایا جا سکتا کیونکہ اس نے اس ملک کی خاطر جان قربان کرنے کی قسم کھائی ہوتی ہے۔ کل بھی ایک کیپٹن اور 3 سپاہیوں نے وزیرستان میں اپنی جان قربان کر دی۔ فوج میں جو لوگ ہر معیار پر بہترین قرار پاتے ہیں وہی لوگ 3 سٹار جنرل بنتے ہیں، اور پھر ہر 3 سٹار جنرل وہ آرمی چیف بننے کا اہل ہوتا ہے۔ یوں ان میں یعنی 3 سٹار جنرلز میں حب الوطنی اور کرپشن کی حمایت یا مخالفت کی بنیاد پر تبلیغ کرنا قبیح ترین عمل ہے۔ اب کچھ احمق سوال اٹھاتے ہیں کہ فوج پر تو پہلے بھی اہل سیاست اور اہل صحافت تنقید کرتے رہے، تو عمران نیازی نے کون سا نیا جرم کیا ہے؟ حالانکہ اس تنقید میں اور عمران خان کی تنقید میں زمین و آسمان کا فرق ہے۔ اگر فوج سیاست، عدالت، صحافت یا حکومت کے معاملات میں نیوٹرل نہیں رہتی تو وہ اپنے حلف کی خلاف ورزی کرتی ہے، اور یہاں پر تنقید نہ صرف جائز ہو جاتا ہے بلکہ فرض ہو جاتا ہے۔ لیکن عمران خان کی تنقید کی بنیاد یہ ہے کہ فوج آئینی رول تک محدود ہو کر نیوٹرل کیوں بنی؟ خود عمران خان نے فوج کو نیوٹرلز کا نام دیا ہے یا فوجی قیادت کو نیوٹرلز کا نام دیا ہے، اور یہ نام اس لیے دیا کہ جب انہوں نے فوجی قیادت سے مطالبہ کیا کہ وہ ماضی کی طرح ان کے حق میں غیر آئینی کردار ادا کریں تو انہیں جواب ملا کہ وہ نیوٹرل رہیں گے، یعنی آئین میں اپنے متعین کردہ رول سے باہر کچھ نہیں کریں گے۔ اب جب خود عمران خان صاحب بھی ان کو نیوٹرل سمجھتے ہیں تو پھر تنقید کا کیا جواز؟ اب بھی انہوں نے کرپشن کے حوالے سے آرمی چیف کا ذکر کیا ہے، حالانکہ عزروی آئین کرپشن پر پکڑ کرنا فوج کا نہیں بلکہ نیب اور عدالتوں کا کام ہے۔ اس حوالے سے اگر فوج مداخلت کرتی ہے تو آئین شکنی کی مرتکب ہوتی ہے۔ یوں عمران خان کی تنقید اور ہماری تنقید یا دیگر سیاستدانوں کی تنقید میں زمین و آسمان کا فرق ہے۔ اب بھی نیازی صاحب تنقید یا فوج کو بلیک میل اس لیے کر رہے ہیں کہ وہ چاہتے ہیں کہ فوج اپنے آئینی دائرے سے نکل کر ان کے حق میں غیر آئینی کردار ادا کریں، جبکہ دیگر اہل سیاست کی یا پھر ہم جیسے طالب علموں کی تنقید اس بنیاد پر تھی کہ سیاست، صحافت اور پارلیمنٹ میں مداخلت فوج کا کام نہیں۔ تو اس بنیادی فرق کو مد نظر رکھنا چاہیے، اور یقین جانیے کہ آج بھی عمران خان صاحب جو کچھ کر رہے ہیں یا فوج کو بلیک میل کرنے کی یا زیر دباؤ لانے کے لیے جو کچھ کر رہے ہیں تو وہ صرف اور صرف اس لیے کر رہے ہیں کہ وہ چاہتے ہیں کہ ماضی کی طرح ان کے لیے فوج اور اس کے ادارے اسی طرح غیر آئینی کام کرے جس طرح کے ماضی قریب میں وہ کرتی رہی ہے۔ دام وہ سویلین بالادستی کا دیتے ہیں اس کو۔ اگر وہ سویلین بالادستی یا آئین کی بالادستی کے لیے یہ سب کچھ کرتے تو یقیناً ہم بھی ان کے ہم نوا بن جاتے، لیکن ان کا مقصد اور ہدف وہ یہی ہے کہ فوج کے خفیہ ادارے ان کے لیے ماضی کی طرح اسی طرح ایمنیز کو اٹھائے اور کمروں میں بند رکھے جس طرح اعتماد کے ووٹ کے وقت بند رکھا گیا تھا، یا پھر ان کے لیے فارورڈ بلاک بناتے رہیں، یا جس طریقے سے ایم کیو ایم کو اتحاد بالجبر پر مجبور کیا گیا تھا تو اسی طرح ایم کیو ایم کو اتحاد بالجبر پر ان کے ساتھ مجبور رکھیں، یا پھر جس طریقے سے ادھر ادھر سے لوگوں کو اکٹھا کر کے عمران خان صاحب کی پارٹی میں اکٹھے کیا گیا تھا۔ تو عمران خان صاحب چاہتے ہیں کہ اب بھی ان کے لیے فوج اور اس کے ادارے یہ کام کریں، لیکن فوج اور آئی ایس آئی اب اس کام کے لیے تیار نہیں ہے،
اور یہی عمران خان صاحب کو شکوہ ہے، اور اسی کام پر مجبور کرنے کے لیے وہ فوج کو بلیک میل اور بدنام کر رہے ہیں۔ لیکن کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جن عالمی طاقتوں نے عمران خان صاحب کو سیاست میں اتارا تھا، شاید وہ ان سے اپنے ایجنڈے کی تکمیل کروا رہے ہیں۔